ہر ایک نوجوان کی یہ دلی خواہش اور دلی تمنا ہوتی ہے کہ اس کے حق میں ایک ایسی لڑکی آئے جو کنواری ہو، اس کے حق میں ایک ایسی لڑکی آئے جو پاک دامن ہو، باحیا ہو، شریف ہو، نیک بخت ہو۔ اسی وجہ سے جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تسلی قلب کے لیے بہت سے نوجوان اپنی بیوی کے عیوب کو ٹٹولتے ہیں، پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں کہ یہ عورت واقعی میں کنواری ہے بھی یا نہیں، یہ عورت واقعی میں پاک دامن ہے بھی یا نہیں، یہ عورت باحیا شریف خاندان سے ہے بھی یا نہیں۔ جبکہ اسلام اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے عیوب کو ٹٹولے، جانچے، پرکھیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو اگر کسی لڑکے سے شادی کرنی ہے تو شادی سے قبل ہی آپ تحقیق کریں، تفتیش کریں کہ یہ عورت کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو آپ نکاح کا پیغام دیں، پھر ان سے شادی کریں۔ لیکن شادی کے بعد پہلی رات میں بیوی کے عیوب کو ٹٹولنا، پرکھنا، جانچنا یہ صحیح اور درست نہیں۔ ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے، رائج ہو چکی ہے کہ اگر لڑکی کا پردہ بکارت زائل ہو چکا ہے تو وہ لڑکی پاک دامن نہیں ہے، وہ لڑکی باحیا نہیں ہے، وہ لڑکی کنواری نہیں ہے۔ پردہ بکارت عورت کی شرمگاہ کے اندر کے ظاہری حصے میں ایک بہت ہی باریک سی تھیلی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں پردہ بکارت۔ اور اسی پردہ بکارت کو آج کے لوگ کنوارے پن کی علامت بتا رہے ہیں، کنوارے پن کی پہچان بتا رہے ہیں، اور اس رات میں یہی چیز دیکھی جاتی ہے اور تلاش کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس عورت کا پردہ بکارت محفوظ ہے تو یہ عورت محفوظ ہے، یہ عورت پاک دامن ہے، یہ عورت کنواری ہے۔ اور ایک دوسری علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر دوران صحبت عورت کی شرمگاہ سے خون نکل آتا ہے تو یہ عورت پاک دامن ہے، باحیا ہے، یہ عورت باکرہ ہے، یعنی یہ عورت کنواری ہے۔ جبکہ ان دو علامتوں کی کوئی حقیقت اس دور میں نہیں ہے۔ یہ دو علامتیں زمانے قدیم کی ہوا کرتی تھی، پچھلے زمانے میں یہ دو علامتیں کنوارے پن کی علامت ہوا کرتی تھی، لیکن اس زمانے میں نہیں۔ زمانے قدیم میں عورتیں گھر میں رہ کر گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی، گھر میں محفوظ رہا کرتی تھی، ان کا کام صرف گھر کا کام تھا۔ وہ باہر نکل کر آج کی لڑکیوں کی طرح سائیکل نہیں چلایا کرتی تھی، وہ زمانے قدیم میں آج کی لڑکیوں کی طرح کھیلا کودا نہیں کرتی تھی۔ آج کے دور میں مرد اور عورت میں کوئی فرق ہی نہیں۔ جس طریقے سے ایک عام لڑکا بازار میں جا کر کھیلتا ہے، کودتا ہے، اسی طریقے سے آج کے دور میں لڑکیاں بھی کھیل رہی ہیں، کود رہی ہیں۔ تو محققین نے لکھا ہے کہ پردہ بکارت کے زائل ہونے کی وجوہات دو چند ہیں، ایک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک لڑکی کسی لڑکے سے ملتی ہے جب ہی پردہ بکارت زائل ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ وہ بہت باریک سی ایک تھیلی ہے جو بہت سارے وجوہات کی بنا پر زائل ہو جاتی ہے۔ ان وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر لڑکی کھیلتی ہے، کودتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کا پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی سائیکل چلاتی ہے، کوئی بوجھ اٹھاتی ہے، کوئی محنت والا کام کرتی ہے، مشقت والا کام کرتی ہے، تو اس کام کی وجہ سے، اس بوجھ کے اٹھانے کی وجہ سے، سائیکل چلانے کی وجہ سے بھی پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور علت، ایک اور وجہ یوں بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی لڑکی عمر دراز ہے، زیادہ عمر کی ہو گئی ہے، تو کثرت حیض کی وجہ سے بھی پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے۔ یعنی حیض کا خون زیادہ آنے کی وجہ سے اس پردہ کے اندر ایک نقص پیدا ہو جاتا ہے، وہ پردہ زائل ہو جاتا ہے، وہ پردہ پھٹ جاتا ہے۔ تو شادی کی پہلی رات میں اس چیز کو کنوارے پن کی علامت قرار دینا یہ صحیح اور درست نہیں ہے، کیونکہ پردہ بکارت کے زائل ہونے کی وجوہات دو چند ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد اور عورت ملتے ہیں جب بھی جا کر پردہ بکارت زائل ہوتا ہے، بلکہ پردہ بکارت زائل ہونے کے اسباب بہت سارے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا۔ بہت سے نوجوان ایسے ہیں
جو ناعلمی کی وجہ سے پہلی رات میں اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس قدر ناراض ہو جاتے ہیں کہ پھر ان سے ملتے نہیں، محبت نہیں کرتے، اور کچھ دنوں کے بعد نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ وہ نوجوان اپنی بیوی کو دھتکار دیتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، جبکہ یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔